بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مجتبیٰ اے ٹو زی انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام قسم کی انفارمیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے گرین ٹریکٹر جو سی ایم پنجاب گورنمنٹ پنجاب نے جو کسانوں کی ہیلپ کے لیے لانچ کیا ہے 2025 فیز 2 جو ہے، تو اس کے متعلق آج ہم بات چیت کریں گے۔ اور اس کے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیز 2 میں جو ہے 20,000 ٹریکٹر رکھے گئے ہیں۔ جو فیز 1 تھا اس کے اندر 9,500 ٹریکٹر تھے، تو اس کے اندر 20,000 ٹریکٹر رکھے گئے ہیں۔ تو چلیں اس پہ ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ ایگریکلچر منسٹر سید عاشق حسین کرمانی صاحب نے جو گرین ٹریکٹر فیز 2 اسکیم کا جو افتتاح تھا یوم آزادی کے دن یعنی 14 اگست 2025 کو کیا تھا، تو ساتھ چیف منسٹر بھی ان کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے پورٹل کے اوپر اس کا آغاز جو ہے گرین ٹریکٹر فیز 2 اسکیم کا کر دیا تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکیم کے تحت جو ٹوٹل ٹریکٹر کی سٹرینتھ ہے، تعداد ہے، وہ 20,000 ٹریکٹر ہیں۔ تو ان کے اوپر جو گورنمنٹ پنجاب ہے وہ فارمر کو جو سبسڈی دینے کے لیے جا رہی ہے وہ 1 ملین روپیز ہے۔ تو ان کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ اس وقت فائنل کی گئی تھی تو وہ کیا تھیں، اور لاسٹ ڈیٹ تو خیر ابھی گزر چکی ہے۔ تو اس کی ہم جو ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں۔ کہ ہاں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو کرائیٹیریا رکھا گیا تھا کہ جو فارمر ہے اس کو پنجاب کا رہائشی ہونا ضروری ہے، اس کے پاس جو CNIC ہونا چاہیے وہ ڈسٹرکٹ پنجاب کا ہونا چاہیے۔ تو جو زمین کا کرائیٹیریا رکھا گیا تھا وہ تھا 7 ایکڑ، یعنی 7 ایکڑ سے کم والا جو فارمر ہے وہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا ہے۔ دا چیف منسٹر پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم فیز 2 ایپلیکیشن کلوز آن سپٹمبر 1، یعنی کہ جو چیف منسٹر نے جو گرین ٹریکٹر فیز 2 اسکیم کا جو آغاز ہوا تھا تو پورٹل کے اوپر جو اپلیکیشن سبمٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی وہ 1 ستمبر 2025 ہے۔ اینڈ دا اسکیم از ناٹ کرنٹلی ایکسیپٹنگ نیو اپلیکیشن، یعنی ابھی آپ پورٹل کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کی جو پورٹل پہ جب لاگ ان کرتے ہیں تو وہ لاگ ان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن جو سسٹم کلوز ہو گیا، لاسٹ ڈیٹ اس کی گزر چکی ہے۔ دا سیکنڈ فیز بگن ٹو اگست 14/2025، تو یہ 14 اگست 2025 کو اس کا افتتاح ہوا تھا، سٹارٹ ہوا تھا۔ اینڈ انوالو دا ڈسٹریبیوشن آف 20,000 ٹریکٹرز، یعنی کہ جو اس کوٹے کے تحت 20,000 ٹریکٹر رکھے گئے تھے جو حکومت فارمرز کو جس کے اندر سبسڈی دینے جا رہی تھی۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں جو ٹریکٹرز کا کوٹا رکھا گیا تھا یہ 75 ہارس پاور سے لے کر 125 ہارس پاور کے جو ٹریکٹرز ہیں ان کے اوپر 10 لاکھ سبسڈی تھی، اور یہ 10,000 ٹریکٹرز کا کوٹا تھا۔ اسی طرح جو لیس دین 75 ہارس پاور کے جو ٹریکٹر تھے، جو چھوٹے ٹریکٹر تھے، ان کے اوپر جو گورنمنٹ نے سبسڈی رکھی ہے وہ 5 لاکھ کی ہے۔ تو پچھلے فیز کے اندر دونوں ٹریکٹرز کے اوپر جو سبسڈی تھی وہ 10 لاکھ تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ کرائیٹیریا تھوڑا سا چینج کر دیا ہے، جس کے اندر جو چھوٹے ٹریکٹرز ہیں جس طرح 240 ہے یا اس سے 75 HP سے نیچے والے جتنے بھی ٹریکٹر ہوں گے ان کے اوپر 5 لاکھ روپے سبسڈی ہے، اور اس سے ابو جو ہیں جس طرح 75 ہے، 85 ہے، اپ ٹو 125 ہارس پاور تک جو بھی ٹریکٹر ہیں ان کے اوپر جو ہے 10 لاکھ سبسڈی دی گئی ہے۔ تو جس طرح ابھی میں آپ کے سامنے یہ گرین ٹریکٹر فیز 2 کی وی آر ناٹ ایکسیپٹنگ اینی نیو اپلیکیشن فار دا گرین ٹریکٹر فیز 2 ایز دا لاسٹ ڈیٹ آف اپلائی واز 01، یعنی 1 ستمبر 2025 لاگ ان۔ تو یہ جب آپ پورٹل کے اوپر جاتے ہیں لاگ ان کے لیے، جب آپ اپلائی کرتے ہیں یا لاگ ان کرتے ہیں تو یہ لکھا ہوا آپ کو میسج وصول ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے اپلیکیشن والا یہ پورٹل سسٹم جو ہے کلوز ہو چکا ہے، اس کے اوپر آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیٹ گزر گئی ہے۔ تو ابھی میں جو آپ کو خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی پروسیس ہوا ہے اس کی جو قرعہ اندازی ہے یہ 15 ستمبر 2025 کو ہونے جا رہی ہے۔ تو ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے نام اس کے اندر آئیں گے۔ تو یہ باخبر ذرائع سے ایگریکلچر منسٹر کے توسط یہ پتہ چلا تھا کہ 15 ستمبر 2025 کو اس کی قرعہ اندازی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قرعہ اندازی 15 ستمبر کو ہوگی، اور اس میں خوش نصیب جو ہوں گے ان کے نام ہوں گے۔ تو جن کے نام آئیں گے تو جو
ایڈوانس رقم ہوگی وہ گورنمنٹ ادا کرے گی، باقی ماندہ جو رقم ہوگی آپ جو ٹریکٹر سلیکٹ کرتے ہیں اس کی باقی جو پیمنٹ ہے وہ فارمر کو خود ادا کرنا پڑے گی، اور خود ادا کرنے کے بعد آپ اپنا ٹریکٹر جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فارمر کو 10 لاکھ کی سبسڈی آلریڈی مل جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ یہ مقامی طور پر جو ٹریکٹر ہیں مقامی سطح پہ ان کے پلانٹس لگائے گئے ہیں، اور یہاں پہ مقامی سطح پہ یہ ٹریکٹر جو ہیں یہ بن رہے ہیں اور ان پلانٹوں میں تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ پنجاب کے اندر جو ہے ٹریکٹرز کی جو پلانٹ لگنے کے بعد یعنی یہاں پہ تیار ہوں گے، اور یہ ٹریکٹر جو فارمر کو وہ سستے ملیں گے، بجائے اب جب باہر سے آتے ہیں تو ان کے اوپر جو انکم ٹیکس اور باقی ٹیکسز لگتے ہیں تو یہ چیزیں پھر یہاں پہ مہنگی پڑتی ہیں۔ تو لوکل جو ٹریکٹر تیار ہوگا، جو لوکل پلانٹ کے اوپر تیار ہوگا، تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم پڑے گی۔ تو انشاءاللہ یہ فلڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے چل رہا ہے۔ اگر قرآن اندازی کے اندر یہ خیر مجھے جو پہلے پتہ چلا تھا وہ 15 ستمبر کا تھا، اگر ان کیس اس میں کچھ ڈیلے آتا ہے تو پھر یہ سیلاب کی وجہ سے ڈیلے آئے گا، کیونکہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کا ابھی مکمل فوکس جو ہے وہ سارے کا سارا فلڈ کے اوپر ہے، کیونکہ اس وقت جو دریائے راوی، دریائے چناب اور دریائے ستلج کے سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں یا ان کے دیہات ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو فارمرز کی جو فصلیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں، اور ان کے مویشی کافی تعداد کے اندر جو ہے وہ مر گئے ہیں، یا مطلب دریا کے اندر جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ ہے کہ لوگوں کے میکسیمم کے گھر جو وہ منہدم ہو چکے ہیں۔ تو ابھی مکمل طور پہ کمپلیٹلی فوکس جو ہے یہ متاثرین سیلاب پہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے اس کی اگر قرآن اندازی اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی اور وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہوگی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل یہ ڈیجیٹل طریقے کے اندر کمپیوٹرائز ہی اس کی جو ہے قرآن اندازی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جس کا حق ہوگا اس کو مل جائے گا، جس کے نصیب میں ہوگا۔ اگر کچھ اس کے اندر ڈیلے آتا ہے تو پھر یہ سیلاب کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ آج کل گورنمنٹ جو ہے تھوڑی سی اس معاملات میں بزی ہے۔ تو میری ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔